मोपेसान के मुंतखब अफसाने। तर्जुमा किया है चंद्र भूषण सिंह ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। बूढ़ा जोडेज। यूं तो इस सरजमीन का चप्पा चप्पा हैरत अंगेज वाकयात से पुर था। सारे मुल्क की फजा से मजहबियत की बू आ रही थी, ताहम उसमें हद दर्जा की वीरानी महसूस होती थी। एक जगह नंगी पहाड़ियों के दामन में एक बड़ी झील पुरसुकून हालत में थी। सीवार के लातादाद जजीरे हवा के झोंकों से उसके स्याही माइल और साकित पानी के ऊपर तैरते रहते थे। उस झील के किनारे कोई आबादी न थी, सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी उस हैबतनाक फजा के दरमियान खड़ी थी जिसमें बूढ़ा जोसेफ रहता था। मछलियां फरोख्त करने से जो आमदनी होती थी उसी से उस बूढ़े की गुजर औकात होती थी। जिस कद्र मछलियां वो पकड़ता उन्हें लेकर हफ्ते में एक दिन वो कुर्बो जवार के गांव में फरोख्त कर आता और वहीं से अपनी ज़रूरियात के मुताबिक छोटी मोटी चीज़ें खरीद लिया करता था। एक मर्तबा मैं उस बूढ़े गोशा नशीन से मिलने के लिए वहां गया। उसने मुझे अपने हमरा मछली पकड़ने के लिए चलने की दावत दी और मैंने उसे बखुशी कबूल कर लिया। उसकी कश्ती भद्दी और पुरानी थी जिसको कहीं कहीं से कीड़ों ने खा लिया था। बुढ़ापे की वजह से चचा जोसेफ के चेहरे पर भी झुर्रियां पड़ रही थी। कश्ती के एक सिरे पर बैठा हुआ बुढ़ा आहिस्ता आहिस्ता मगर एक ही रफ्तार से चप्पू चलाकर कश्ती को खे रहा था। उसके चप्पू चलाने का अंदाज ऐसा था जो साहिल की वीरानी से पैदा होने वाली बेकैफ फजा में अमन और सुकून का पैगाम लाकर हमारे दिल के बोझ को हल्का कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया पुराने जमाने का कोई आदमी उस पुरानी कश्ती में मुझे बिठाकर सदियों पीछे की दुनिया की सैर करा रहा है। वो बूढ़ा अपने जाल को फैलाकर फेंकता और मछलियों को पकड़ पकड़ कर कश्ती में डालता जाता था। मछलियां पकड़ने का काम खत्म कर लेने के बाद वो मुझे झील के दूसरे किनारे की तरफ ले चला। उस तरफ मुझे दफतन एक शिकस्ता झोपड़ा नजर आया। उसकी दीवार पर सुर्ख रंग का एक बड़ा सा क्रॉस बन रहा था जो सूरज की अलविदाई किरणों में इस तरह चमक रहा था गोया किसी के लहू से रंगा गया हो। वो क्या है? उसकी तरफ इशारा करके मैंने दरियाफ्त किया। वही मुकाम जहां जुडेस मरा था, सहम कर और अपने ऊपर क्रॉस बनाते हुए उसने कहा। क्रॉस बनाने से बूढ़े का मकसद गालिबन ये था कि हजरत ईसा का क्रॉस उसकी मुहाफिजत करेगा। मैं उसका जवाब सुनकर जरा भी परेशान नहीं हुआ। मैंने फिर पूछा, जुडेस? कौन जुडेस? एक आवारा यहूदी, उसने जवाब दिया। मैंने उसे पूरा किस्सा सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। वो किस्सा बहुत ही ताज़ा था और इसके साथ ही सच्चा भी था। चुनाचे किसी कहानी की बनिस्बत उसके सुनने में बड़ा मज़ा आया। सबसे ज़्यादा खूबी की बात यह थी कि बूढ़ा जोसेफ जुडेस से बखूबी वाकिफ था, इसलिए इस किस्से में गोया जान आ गई। बूढ़े ने कहना शुरू किया, इस झोपड़े में पहले एक ऐसी औरत रहती थी जिसके खावंद ने उसे छोड़ दिया था। वो भीख मांगकर अपना काम चलाती थी। उस औरत से पहले इस झोपड़े में कौन आबाद था, इसके बारे में बूढ़े चचा को कुछ मालूम न था। शाम के वक्त की बात है। एक दिन एक मौम्मर शख्स जो तकरीबन 200 बरस के सिन का रहा होगा और बमुश्किल तमाम चल फिर सकता था, इस झोपड़ी के पास से गुजरते हुए उस तन्हाई में बसर करने वाली औरत से भीख मांगी। बैठो दादा, उसने उससे कहा। यहाँ की कुल चीज़ों पर दुनिया की सारी मखलूक को बराबरी के हुकूक हासिल हैं क्योंकि ये सब सारी खुदाई की देन है। दरवाजे के ठीक सामने एक पत्थर पड़ा हुआ था। वो बूढ़ा उसी पर बैठ गया। तब से वो उसी के साथ उसी झोपड़े में रहने लगा। वो उसकी खुश्क रोटियों से हिस्सा बटाता और घास फूस के बिस्तर पर दिन गुजारता।
اس کے بعد اس کو چھوڑ کر وہ کہیں نہیں گیا۔ غالباً اس کے سفر کا بھی اختتام آ گیا تھا۔ دوشیزہ میری کی طرح رحم کر کے اس نے بوڑھے کے سفر زندگی کا اس طرح خاتمہ کر دیا۔ چچا جوزف کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ یہ اسی عورت کی مہربانی تھی کہ ایک آوارہ یہودی کے لیے اس نے اپنا دروازہ کھول دیا اور اس کو پناہ دی۔ وہ آوارہ اور چاروں طرف گھومنے والا تھا۔ قرب و جوار کے لوگوں کو پہلے تو اس کی ان عادتوں کے بارے میں کوئی واقفیت نہ تھی، لیکن جب ان لوگوں نے اسے ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے اور چکر کاٹتے ہوئے دیکھا تو انہیں یقین کامل ہو گیا کہ اسی طرح گھومنا اور پھکڑ پن اس کی عادت کا ایک جزو ہے۔ ان دونوں کو یہودی سمجھنے کے لیے معقول وجہ بھی موجود تھی، چونکہ اس بڑھیا کو کبھی کسی نے گرجا میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے آس پاس کے لوگ اسے یہودن سمجھتے تھے۔ چنانچہ قدرتی طور پر اس کے یہاں ٹھہرنے والے بوڑھے کو لوگ یہودی سمجھنے لگے۔ دیہات کے چھوٹے چھوٹے بچے جب یہودن بڑھیا کو بھیک مانگنے کے لیے آتے دیکھتے تو جھنڈ کے جھنڈ اس کے پیچھے اکٹھے ہو جاتے اور یہودن آئی کہہ کر خوب شور مچاتے۔ جب بوڑھا بھی وہیں رہنے لگا تو دونوں ایک ساتھ ہی قرب و جوار کے گاؤں میں بھیک مانگنے کے لیے جانے لگے۔ وہ ہر دروازے پر کھڑے رہتے اور چند رٹے رٹائے جملے گڑ گڑا کر سنانا شروع کر دیتے۔ دن کے وقت انہیں ہر شخص گاؤں کے راستوں پر چلتا ہوا اور دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں کسی سایہ دار درخت کے نیچے بھیک ملے ہوئے ٹکڑوں کو کھاتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ اس خطے کے لوگ کچھ ہی دنوں میں اس یہودی کو بوڑھا جوڈیس کے نام سے یاد کرنے لگے۔ ایک دن اپنی جھوپڑی کو واپس ہونے کے وقت وہ اپنے تھیلے میں سور کے 2 زندہ بچوں کو لایا، جو کسی کسان نے اس کو اس لیے دیے تھے کہ اس نے اس کی کوئی بیماری اچھی کر دی تھی۔ اس کے بعد سے اس نے بھیک مانگنا بند کر دیا اور وہ اپنا سارا وقت ان سوروں کی دیکھ بھال میں گزارنے لگا۔ وہ ان کو جھیل کے کنارے یا آس پاس کی سرسبز وادیوں میں چرانے کے لیے لے جاتا تھا اور اس طرح اپنا وقت گزارا کرتا تھا۔ بڑھیا یہودن اب بھی بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتی اور شام ہوتے ہوتے اپنے جھونپڑے پر واپس آ جاتی۔ بوڑھا جوڈیز بھی کبھی گرجا نہیں جاتا تھا۔ کسی نے کبھی اسے مذہب کا ذکر بھی کرتے ہوئے نہ سنا تھا۔ اس کی ان باتوں کو لے کر ہر روز عوام میں طرح طرح باتیں ہوتی۔ ایک دن اس کی دستگیر بڑھیا کو سخت بخار آیا اور ہوا میں اڑنے والے پتے کی طرح وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ جوڈیس دوڑا دوڑا پاس کے گاؤں میں گیا اور اس کے لیے کچھ دوائیں لایا۔ اس نے جھونپڑی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور 6 دن تک کسی کو دکھلائی نہ دیا۔ یہودن کا آخری وقت قریب ہے، یہ سن کر گاؤں کا پادری آخری بار دھرم کا اپدیش دینے کے لیے دوڑا ہوا آیا۔ وہ یہودن ہی تھی یا کوئی اور، یہ بھی وہ ٹھیک سے نہ جانتا تھا۔ وہ کوئی بھی رہی ہو پھر بھی اس کو نجات دلانا اپنا فرض سمجھ کر وہ بھاگا ہوا اس کے پاس آیا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھے جوڈیز نے کواڑ کھول دیے۔ اس کے بعد وہ راستہ روک کر دہلیز پر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے کا دم پھول رہا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی لمبی اور سفید داڑھی زوروں سے ہل رہی تھی اور کسی غیر زبان میں وہ گالیاں بک رہا تھا۔ پادری نے کچھ کہنا چاہا، روپیہ پیسہ اور ہر بات سے مدد دینے کا وعدہ بھی کیا، لیکن بوڑھا جوڈیز سب کچھ سنی انسنی کر کے دونوں ہاتھوں کو زور سے پھینک پھینک کر اسے اسی طرح کوستا ہی رہا۔ بوڑھے کی ناقابل برداشت پھٹکار سن کر بیچارہ پادری الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ جوڈیز کی رفیقہ دوسرے دن اس جہان سے رخصت ہو گئی۔ جھونپڑی کے سامنے ہی اس نے اسے دفن کر دیا۔
وہ لوگ اتنے پست تھے کہ آس پاس کے لوگ ان سے کسی طرح کا سروکار نہیں رکھتے تھے۔ لوگوں نے پھر سے دیکھا، جوڈیز نے سوروں کے چرانے کا اپنا کام پھر باقاعدہ طور پر شروع کر دیا۔ وہ پہلے کی طرح بھیک مانگنے بھی نکل جاتا، لیکن اب اسے کوئی چیز بڑی مشکلوں کے بعد ملتی تھی، کیونکہ پادری کے ساتھ اس کے ناروا سلوک کا چرچا ہر گھر کے لوگوں کی زبان پر تھا۔ آخرکار اس نے سب کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور کہیں غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ ایسٹر کے ہفتے میں پیش آیا۔ کسی نے بھی اس کے اس طرح سے غائب ہو جانے کی طرف توجہ نہ کی۔ ایسٹر کی اتوار کی بات ہے، کچھ لڑکے لڑکیاں جھیل کے کنارے کنارے کھیلتی کودتی ہوئی اس جھوپڑی کی اور نکل پڑی تھی۔ ان لوگوں کو جھوپڑی میں زور کا شور و غل سنائی پڑا۔ قفل لگا ہوا تھا، لیکن لڑکے اسے توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ دونوں سور جیل خانے سے چھوٹے ہوئے قیدی کی طرح نکل بھاگے اور پھر کبھی نہ دکھائی پڑے۔ بچوں کا گروہ اندر داخل ہو گیا۔ فرش پر انہوں نے کچھ چھتڑے پڑے دیکھے۔ بوڑھے جوڈیس کا ٹوپ ایک طرف لٹک رہا تھا، کچھ ہڈیاں ادھر ادھر بکھر رہی تھیں، خون کے دھبے سوکھ رہے تھے اور کھوپڑی کے گڈھوں میں گوشت لگا ہوا تھا۔ اس کے سوروں نے اسے اپنی خوراک بنا لیا تھا۔ یہ واقعہ گڈ فرائیڈے کے دن دوپہر میں 3 بجے کے قریب پیش آیا۔ اپنے قصے کو ختم کرتے ہوئے بوڑھے جوزف نے کہا، تمہیں یہ کیسے معلوم؟ میں نے دریافت کیا۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ بھی ممکن تھا کہ جھوپڑی میں مالک کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد بھوکے سوروں نے اسے کھا لیا ہو۔ دیوار پر جو کراس نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچانک ہی وہ ایک دن صبح اس جگہ اس انوکھے رنگ سے بنایا ہوا نظر آیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ تب سے ہر ایک کو یقین ہو گیا تھا کہ چکر لگانے والے یہودی نے اسی مقام پر موت کو ہم آغوش کیا ہے۔ میں خود بھی اس قصے کی سچائی پر تقریباً 1 گھنٹے تک یقین کرتا رہا۔